اللہ کا مقام نہیں بتایا گیا. وہ بچہ کہتا ہے کہ ہاں میری ماں نے مجھے 40 اشرفیاں دی ہے اور سل کر کے یہاں پہ رکھ دیا, دیکھیے چیک کرایا, ارے 40 اشرفیاں لے کر کے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گیا اور کہا ان کے پاس 40 اشرفیاں موجود ہے. اگر یہ بچہ نہیں بتاتا تو ہم ان 40 اشرفیوں کو نہیں پاتے. ڈاکوؤں کا سردار دیکھ کر کے حیران اور پوچھتا ہے آئے بچے تم نے سچ کیوں بولا؟ وہ کہنے لگا میری ماں نے بولا ہے. آئے میرے بیٹے جھوٹ مت بولنا, کیونکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. کبھی بھی بولنا سچ بولنا. اس وجہ سے میں نے سچ بولا. سچ بولنا اللہ کو پسند ہے, جھوٹ بولنا اللہ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے. وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی بات مانتا ہے, اللہ کی بات مانتا ہے, اور ہم اتنے بڑے ہو گئے لیکن ہم نے اللہ کی نافرمانی کی, ہم نے اللہ کی بات نہ مانی. اسی وقت ان ڈاکوؤں نے توبہ کر لیا اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. رواہ البخاری. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما. آمین. قابل احترام عظیم الشان اجلاس عام کے صدر شیخ غفران سلفی سجوئی اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان سبھی حضرات کو جن لوگوں نے یہ پروگرام کو منعقد کیا.
خصوصاً جو یہاں موجود نہیں ہے، باہر میں کما رہے ہیں، لیکن ان کی فکر یہاں پہ لگی ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے میں ماحول ٹھیک ہو جائے، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہماری عورتیں، ہماری بچیاں شریعت پر عمل کرنے لگیں، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہونے لگے۔ ان کی فکر لگی ہوئی ہے اور ان کا بھی تعاون رہا، یہاں کے لوگوں کا بھی تعاون رہا، یہاں کے آس پاس لوگوں کا بھی اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں کافی یوگدان رہا۔ ہم سب کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ باری اللہ ان سب کے قربانیوں کو تو قبول فرما اور ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ مجھ سے قبل ابھی آپ شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ و تولیٰ سے محبت رسول کے موضوع پر بہت ہی شاندار خطاب آپ سن رہے تھے، اور کئی موضوعات پر آپ سن چکے ہیں۔ آخر میں مجھے بولنا ہے اور میرا جو موضوع ہے وہ ہے تربیت اولاد میں ماں کا کردار۔ اسی موضوع پر آج مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم جس بات پر بات کریں گے وہ ہے اولاد۔ اولاد جن کے پاس ہے ان کو اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اولاد یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد نہیں ہے تو ان سے پوچھئے اولاد کے لیے کتنی جگہوں میں جا جا کر کے دعائیں مانگی جاتی ہے اور کیا کیا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، کتنے ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے علاج کرایا جاتا ہے، کتنے لوگوں سے دعائیں کرائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ایک اولاد مل جائے اس کے بعد اس کی قدر نہ ہو اور اس کی صحیح سے تربیت نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ جواب دہ آپ کو ہونا پڑے گا اور اللہ کے یہاں جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ جس گھر میں اولاد ہے سمجھ لیے وہ گھر بہت ہی خوبصورت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، قرآن کہتا ہے یہ مال اور اولاد دنیا کی خوبصورتی ہے، زینت ہے۔ گھر کو آپ خوبصورت بنانے کے لیے پینٹ کرتے ہیں، پٹی کراتے ہیں، کلر کراتے ہیں اور بہت سے کام آپ گھر کے اندر کرایا کرتے ہیں تاکہ آپ کا گھر زیادہ خوبصورت لگے۔ اپنے گھر کو خوبصورت کرنے کے لیے، بنانے کے لیے ان تمام چیزوں کا آپ استعمال کرتے ہیں کیونکہ گھر خوبصورت لگے۔ جس گھر کے اندر بچہ نہیں ہے، جس گھر کے اندر اولاد نہیں ہے، آپ سمجھ لیجئے آپ کروڑ پتی ارب پتی آدمی کیوں نہیں ہے لیکن آپ کا گھر خوبصورت نہیں لگے گا، آپ کو اس گھر میں جینے کا دل نہیں کرے گا۔ یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبیوں نے اولاد کے لیے دعائیں مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیں گے، 80 سال کی زندگی ہو چکی ہے لیکن تب بھی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ 80 سال کی عمر میں بھی اولاد جیسی نعمت نہیں ہے، پھر بھی حضرت ابراہیم کو احساس ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اے اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی بھی آپ نے پڑھائی ہوگا، سنا ہوگا، ان کی زندگی کو آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور پڑھا ہوگا۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، اور مریم علیہ السلام کو جب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بغیر موسم کے پھل لا کر کے کوئی دے دیتا ہے، کون دیتا پتہ نہیں، جب سوال کرتے تو مریم جواب دیتی ہیں، آئی میرے خالو آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ پھل کوئی اور لا کر کے نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ لا کر کے دیتا ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ،
حضرت زکریا علیہ السلام سوچنے پر مجبور ہو گئے نبی ہیں کہ اللہ رب العالمین جب بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو 80 سال 90 سال کی اس بڑھاپے کو عمر میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اولاد ضرور دے گا. اولاد کے لیے ترس رہے ہیں اور اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. مانگ رہے ہیں اولاد کن سے؟ اللہ سے. 80-90 سال کی عمر میں بھی اولاد کی تڑپ ہے. آج دیکھیے شادی ہو جانے کے بعد 2-4 سال کے بعد اگر اولاد نہ ہو تو تانے دیے جاتے ہیں. اور تانا کون زیادہ سنتا معلوم ہے؟ عورتیں سنتی ہے. اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ یہب لمن یشاء و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ کہہ رہا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. آسمان و زمین کا بادشاہ یا پوری دنیا کی بادشاہت اگر کسی کی ہے پوری دنیا پر تو اللہ کی ہے. یخلق ما یشاء وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے. یہاں بولے من یشاء اناسا کسے چاہتا ہے تو اس کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے. آپ اپنے علاقے میں بہت سے لوگوں کو دیکھے ہوں گے ان کے گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں ان کے گھر میں بیٹے نہیں ہیں. اور بہت سے لوگوں کو آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا ان کے گھر میں لڑکیاں نہیں ہیں. ایک لڑکی کے لیے ترس رہا ہے. میرے بھائیوں قرآن پھر آگے کہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور جسے چاہتا بانجھ بنا دیتا ہے. دنیا کے تمام ڈاکٹر مل کر کے اسے اولاد دینا چاہیں تو اولاد نہیں دے سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. جن کے گھر میں اولاد جیسی نعمت ملی ہوئی ہے اس کو احساس کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے تو ظاہر سی بات ہے جو چیز جتنی بڑی ہوگی اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوگی. اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اب اولاد اتنی بڑی نعمت ہے. اب سوچئے میرے بھائیوں اس اولاد کو جس طریقے سے تربیت آپ دیں گے جس انداز سے آپ اس کو سکھائیں گے کیونکہ ہر بچہ اسلام کے پر پیدا ہوتا ہے. ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. امام کائنات فرماتے ہیں ہر بچہ اسلام کے پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ چاہے تو اس کو یہودی بنا دے نصرانی بنا دے مجوسی بنا دے. آپ آگے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ چاہے تو اس بچے کو ڈاکو بنا دے چور بنا دے لٹیرا بنا دے ہیرو بنا دے جو چاہے سو بنا دے. ماں باپ چاہے تو اس بچے کے اوپر محنت کر کے حافظ قرآن بنا دے عالم دین بنا دے اس علاقے کا بہت بڑا عالم بنا دے. میرے بھائیو یہ ماں باپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کا پہلا درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوا کرتی ہے اس کا گھر ہوتا ہے. وہیں پہ وہ آنکھ کھولتا ہے بچہ. ظاہر سی بات ہے جس گھر میں بچہ آنکھیں کھول رہا ہے اس کی نظر جب پڑتی ہے اور سنتا اللہ اکبر کی آوازیں سنتا ہے بچہ کیچ کرتا ہے ریکارڈ کرتا ہے. اپنے ماں باپ کو جب دیکھتا ہے کہ اذان ہوتی ہے تو میری ماں بھی اللہ اکبر کا جواب دیتی ہے نا. حدیث میں اذا قال المؤذن اللہ اکبر جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر. اذا قال المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. ظاہر سی بات ہے اگر بچہ ماں کو یہ کرتے ہوئے سنے ماں کو یہ کہتے ہوئے سنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنے اور زیادہ تر بچہ ماں کے پاس رہا کرتا ہے کیونکہ باپ دبئی میں ہے کلکتہ میں ہے بمبئی میں ہے سعودیہ میں ہے کہیں اور کمانے کے لیے گیا ہوا ہے. اس کو تو روزی روٹی کی فکر لگی ہوئی ہے کہ میں کما کر کے اپنے بیوی بچے کو دوں میری بیوی ٹھیک سے رہے میرا بچہ سکون سے رہے. اب ماں باپ میں سے زیادہ ذمہ داری ابھی ماں کی ہو گئی ہے کیونکہ ماں کے
پاس ابھی بچہ موجود ہے. اب یہ ماں اگر اس آواز کو سن کر کے اللہ اکبر کہے تو بچہ بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں اللہ اکبر ضرور کہے گا. اب دیکھیے کھاتے سمے بولیے بسم اللہ, چھوٹا سا بچہ وہ بھی بولے گا. آپ اگر جس طریقے سے کھا رہے ہیں بچہ دیکھ کر کے نقل کرتا ہے, کاپی کرتا ہے اپنے ماں باپ کا, وہ نقل کرتا ہے کہ میرا باپ کیسا کرتا ہے, کھانے کے وقت, اٹھ پڑھنے کے وقت, سونے کے وقت, چلنے کے وقت, جاگنے کے وقت, نماز کیسے پڑھتا ہے. آپ اگر نماز پڑھنے لگیں آپ کا بچہ بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز میں سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو اور غور کرو کہ بچہ کا پہلا درسگاہ اور پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہوا کرتی, اس کا گھر ہوتا ہے. اب گھر میں کوئی تعلیم نہیں اور اچانک 8-9 سال میں ڈائریکٹ بھیج دیا مدرسہ. پہلا درسگاہ بچے کا گھر ہے, اس کی ماں ہے. اب تصور کرو ماں کو جیسا بیٹا دیکھتا, بیٹی دیکھتی ہے, بچہ دیکھتا, بچی دیکھتی ہے, میرے بھائیوں اسی کے نقل وہ بچہ کرنے لگتا ہے اور دیکھتے دیکھتے بچہ آگے بڑھتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب تم نکاح کرو, سنو سجوئی کے لوگوں اور بنارس کے لوگوں غور کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے بارے میں بعد میں بتایا, پہلے اللہ کے نبی نکاح کے بارے میں بتا رہے ہیں. تمہیں دنیا کی بہت سی لڑکیاں پسند آئیں گی, اے خوبصورتی پہ مرنے والوں, اے دولتوں پہ اپنے آپ کو نچھاور کرنے والوں, قربان کرنے والوں, حسب نسب پہ مٹنے والوں. امام کائنات فرماتے ہیں اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو دیندار لڑکیوں کو سلیکٹ کرو. مولوی صاحب دیندار, آج تو ٹک ٹاک میں جو آگے, فیس بک میں جو ریل زیادہ بناتی ہے, اسٹائل سے جو زیادہ گھومنے والی ہے, ہاں پورے علاقے میں جو خوبصورتی میں سب سے ٹاپ نمبر 1 میں ہے, نماز کی کوئی فکر نہیں ہے, سب سے زیادہ ویوز جن کے آ رہے ہیں, ہاں بات کرنے کا طریقہ, لڑکوں کو لبھانے کا طریقہ جس کے پاس زیادہ ہے اسی لڑکی کو آج لڑکا سلیکٹ کرتا ہے. امام کائنات فرماتے ہیں کہ دیندار لڑکی کو تم سلیکٹ کرو. حدیث معلوم ہے, مالہا ولی جمالہا ولی دینہا, ہے نا, فظفر بذات الدین. اللہ کے نبی فرماتے دیندار لڑکیوں کو سلیکٹ کرو, کیونکہ جب تم دیندار لڑکیوں کو سلیکٹ کرو گے وہ اذان کا بھی جواب دے گی, اور اذان کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ وضو بھی بنائے گی, نماز بھی ادا کرے گی, قرآن کی بھی تلاوت کرے گی, اور میرے بھائیوں جب نماز پڑھے گی اور اس کے بعد اپنے بچے کے لیے دعا مانگے گی تو اس بچے کے لیے ماں کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا, کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اولاد کے حق میں ماں کی دعا, باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. ماں باپ جب اپنے اولاد کے لیے دعا مانگے, اب بھائی دعا کہاں سے کرے جب نماز ہی نہ پڑھے, جب وضو ہی نہ بنائے, جب بولے نماز پڑھنے کے لیے چلو. 18, 20, 22 سال نوجوان لڑکوں سے خطاب کر رہا ہوں, شادی شدہ ہے, چلو مولوی صاحب ناپاک ہوں. اب بتائی جو نماز ہی نہ پڑھے وہ دعا کہاں سے کرے. میرے بھائیو رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے نمازی بنا دے, اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے, ومن ذریتی, اور اے اللہ میری ذریت کو, میری اولاد کو بھی اللہ نماز کا پابند بنا دینا. میرے بھائیوں جب باپ اپنے بچے کے لیے, ماں اپنے بچے کے لیے دعا مانگتی ہے تو اللہ اس کی دعا کو بہت کم رد کرتا ہے. آپ نے امام بخاری کا بھی منظر سنا ہوگا, امام بخاری کا بھی واقعہ سنا ہوگا. ابھی ہمارے محترم دوست شیخ عبدالغفار سلفی صاحب امام بخاری کی حدیث پیش کر رہے تھے, اور امام بخاری کا نام جو آپ نے سنتے ہیں میرے بھائیوں, امام بخاری کو اس مقام پر پہنچانے والا اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا رول رہا, کردار رہا تو ان کی ماں کا رہا. سوچئے جن کا باپ انتقال کر گیا ہو, ہاں
موجود باپ نہیں ہے، ماں موجود ہے، اور بچپنے میں امام بخاری کی آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے۔ اب بتائیے، بچے کی روشنی چلی گئی، ماں ہے، کیا کرے؟ کوئی ذریعہ زیادہ نہیں ہے، شوہر تو ہے نہیں، کیا کرے؟ لیکن اللہ پر توکل رکھنے والی عورت تھی، اللہ پر بھروسہ رکھنے والی عورت تھی۔ اس کو معلوم تھا امپاسبل کو بھی پاسبل کر سکتا ہے، ناممکن کو بھی ممکن رب کر سکتا ہے۔ رب سے دعا مانگتی ہے، رات میں تہجد کی نماز پڑھتی ہے، یہ پانچوں نمازیں تو ادا کرتی ہے، رات میں تہجد کی نماز پڑھتی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتی ہے، اے اللہ میری اولاد کی، میرے بیٹے کے اللہ روشنی چلی گئی ہے، مجھے معلوم ہے اللہ روشنی دینے والی ذات تو ہے، اے اللہ تو ہی اس آنکھ کے اندر روشنی لا سکتا، تیرے علاوہ کسی کے اندر یہ پاور نہیں ہے۔ ماں رو رو کر کے دعا کر رہی ہے۔ ایک رات حضرت امام بخاری کے ماں کے خوابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بخاری کی ماں سنیے، آپ کا جو بچہ ہے ان کی روشنی واپس کر دی گئی ہے۔ صبح ہوئی تو امام بخاری کے پاس ابھی بچے ہی ہیں، ماں جاتی ہے اور بچے کو اٹھاتی ہے، تو بچہ اٹھنے کے بعد کہتا، ماں میں دیکھنے لگا ہوں۔ ماں کی دعا کا اثر دیکھیے، یہاں ماں اپنے بچے کے لیے دعا نہیں مانگ رہی ہے، اذان کا جواب نہیں دے رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہی ہے، کہاں سے کرے گی؟ میرے بھائیو، تم نے دیندار لڑکیوں کو اپنی بیوی نہیں بنایا، غور کرو میرے بھائیو، تصور کرو۔ اور میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی نے عورتوں کے تعلق سے ایک حدیث آپ نے فرمائی، کئی حدیثیں، ان میں سے یہ المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرا وحافظت فرجہا وتات بالہا قیل لہا ادخل الجنت من ای ابواب الجنہ۔ عورتیں 4 کام کرنے لگے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازوں سے ایسی عورتوں کو بلایا جائے گا، اے 4 کام دنیا میں کرنے والی ہو، آ جاؤ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو، جنت کے اندر انٹری کر جاؤ۔ 4 کام، المرأۃ اذا صلت خمسہ، 5 نمازیں ادا کر لی، زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے، نماز پڑھے گی۔ عورتیں شریعت پر عمل کرنے میں حالت خراب ہو جاتی ہے، پردے کی بات کرو، ارے کیسے قید و بند کر دیا ہے، شریعت کی باتیں کرو تو طرح طرح کی باتیں۔ اتفاق سے ایک عورت نے اپنے شوہر کو صبح میں جگایا ہے، اٹھ، مولانا کی تقریر سنی ہوئی تھی اور ایمان جاگ گیا، اب صبح میں اٹھانے لگی، اور یہ چلیے نماز پڑھیے، فجر کی اذان ہو گئی ہے۔ شوہر تھکا ہوا تھا، سنڈے کا دن تھا، صبح، ارے بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، رہنے دو، سونے دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بیوی کہتے نہیں، شریعت میں قضا کرنے کی اجازت نہیں، جب ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر قضا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قضا نہیں کر سکتے، ابھی آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ شوہر بھی کچھ تھا، مولویوں سے سنا ہی تھا، غصے میں کہا اچھا قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے نا، تو ٹھیک ہے، شریعت میں بھی 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا، بی بی کہتی ہے سو جا، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ سوچ رہے ہیں شریعت سننے کے بعد، دیکھ رہے ہیں غور کیا کہہ رہی ہے، سو جا سو جا سو جا، ضرور نہیں ہے، چلیے بعد میں پڑھ لیجئے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب تصور کیجئے میرے بھائیوں، شریعت کے اوپر جب عمل کرنے کی بات آئے تو پھر شریعت کے اوپر مرد بھی عمل نہیں کر رہے ہیں، عورتیں بھی عمل نہیں کر رہی ہے۔ ایک عورت آج کے دور میں میرے بھائیوں، اگر سماج کے اندر گندگیاں پھیل رہی ہے، سماج کے اندر زناکاریاں پھیل رہی ہے، تو شریعت کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ زناکاریاں پھیل رہی ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ اب تصور کرو میرے بھائیوں، غور کرو، گھر کے اندر یہ ماحول نہیں ہے، ماں کا کردار بہت ہی بڑا ہے، کیونکہ باپ گھر میں زیادہ رہتا نہیں ہے، دن بھر کمانے کے لیے چلا جاتا ہے، دن بھر موجود نہیں ہے۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ
کھانا کھا رہا بائیں ہاتھ سے، ماں بولے میرے بیٹے بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بیٹھ کر کے کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھاؤ، یہ کون سکھائی؟ یہ ماں۔ اب دیکھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالْمَرَأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک عورت کے اوپر ڈبل ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، شوہر کے گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ گھر کا ماحول تم نے کیسا بنایا۔ اب ایسی ایسی سہیلیوں کو لے کر کے آؤ کہ وہ ٹک ٹاک ویڈیو بنا کر کے ڈالے اور ایک سے ایک تصویر لے فیس بک میں ڈالے اور کمنٹ کرواؤ، شیئر کرواؤ، ظاہر سی بات ہے ماحول اس سے خراب ہوگا۔ گھر کا ماحول عورت بنائے گی۔ اور آپ کو میں بتا دوں، ایک عورت چاہ لے تو ایک مرد کو بھی دیندار بنا سکتی ہے۔ بچہ تو چھوڑیے، کئی مثالیں اور کئی واقعات ہیں کہ بچوں کو کتنی ماؤں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ ابھی میں اس کی طرف میں آ رہا ہوں، صرف اتنا سنیے کہ ایک ماں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ شوہر کے گھر کا ماحول ایک عورت، ایک ماں اس کو بنا سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اب ماں اذان کی آواز سنتی، اللہ اکبر اللہ اکبر جواب دیتی ہے اور دعا پڑھتی ہے زور سے۔ وہ بچہ بھی پڑھ رہا ہے، اس کی بیٹی بھی پڑھ رہی ہے۔ وضو بنانے کے بعد مصلی، چھوٹا سا مصلی اس بیٹی کے لیے بھی لگا دیا جاتا ہے، چھوٹے سے بیٹے کے لیے بھی لگا دیا جاتا ہے، تینوں مل کر کے نماز ادا کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے یہی تو بتایا، جب بچہ بولنے کے لائق ہو تو اللہ اللہ بلواؤ، لا الہ الا اللہ بلواؤ، اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، 5-7 سال کا ہو جائے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو تو تم اس کو نماز پڑھنے کا حکم دے دو۔ ابھی تو آپ سکھا رہے تھے نا، حکم دے پڑھو۔ اور اگر نہیں پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہی ہے، 10 سال تک پہنچ چکا یہ معاملہ، تو امام کائنات فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اس کو مار کر کے نماز کی تلقین کرو، نماز پڑھواؤ۔ جب ماں نماز نہ پڑھے تو میرے بھائیو بیٹی کہاں سے نماز پڑھے؟ ماں ہی دیندار نہ ہو تو بیٹیاں کہاں سے دیندار بنے؟ ماں دیندار نہ ہو تو بیٹا کہاں سے دیندار بنے؟ ماں کا سب سے بڑا رول ہے گھر کے اندر۔ ٹی وی لگا دیا، آج کل تو اینڈرائڈ موبائل کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے۔ دیکھ رہے بچہ، ماں امی کھانا دے رہے، لے لو لے لو، پانی دے دو، لے، اس کے طرف نظر بھی نہیں ہے، اور زیادہ پریشان کر مارے بھاگ یہاں سے۔ اب بتائیے ماں کا رول بچے کے ساتھ کتنا پیارا ہونا چاہیے۔ منظر دیکھیے میرے بھائیو، غور کریے میرے پیارے ساتھیوں۔ ام سلیم کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ام سلیم اسلام قبول کر لیتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ گود میں، یا چھوٹا سا بچہ ہے، اور ام سلیم کے شوہر نضر بن حارث ہیں، انس بن مالک ام سلیم کا بیٹا ہے، انس بن مالک، اور مالک بن نضر ان کے شوہر ہیں۔ شوہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میری بیوی انس کو، اب اس کے بیٹے کو ما لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتی جا رہی ہے۔ آئی میرے بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھ، لا الہ الا اللہ پڑھ۔ جب شوہر نے دیکھا غصے کے مارے جھگڑا کر لیا اور یہ کہہ کر کے وہاں سے نکل گیا، ہم تیرے ساتھ نہیں رہیں گے، اور باہر چلا گیا کسی جنگ میں جا کر کے، وہ لڑ کر کے ختم ہو گیا۔ میرے بھائیو، لیکن ماں نے بچے کی تربیت ایسی کی کہ یہ بچہ امام کائنات کے پاس 10 سال تک خادم رہا۔ امام انس بن مالک کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، کئی حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ اس مقام تک پہنچانے میں اگر کسی کا رول رہا، کسی کا کردار رہا، تو انس بن مالک کی ماں کا کردار رہا کہ اتنا بڑا ان کو
मुहद्दिस बना दिया, इतना बड़ा उनको मकाम अगर किसी ने दिलवाया तो उनकी माँ का रोल था, क्योंकि बाप तो छोड़ करके भाग गया। मेरे भाइयों, तसव्वुर करें आप, अगर माँ चाहती तो काम में लगा देती। आजकल की माएँ बच्चा जैसे 10-12 साल का हुआ कमाने के लिए भेज दिया। दीन नहीं सिखाया, शरीयत नहीं सिखाया, कुरान और हदीस कुछ नहीं। अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, इस दुनिया के बाद भी एक जिंदगी आने वाली है। बच्चे को अगर आप नहीं बताएंगे उस बच्चे को क्या मालूम होगा। और ये जो शौहर है कमाने के लिए जाते उनकी फिक्र लगी हुई है कि मैं हलाल रोजी अपने बच्चों को मैं खिलाऊं। ये भी तरबियत का एक बहुत बड़ा किरदार है मेरे भाइयों। अगर बच्चे को आप हराम रोजी देंगे तो बच्चे के अंदर वो असर पैदा नहीं हो सकता है। इस वजह से शौहरों को चाहिए कि वो हलाल रोजी कमाएं, और अगर शौहर गड़बड़ कर रहे हो तो औरत को चाहिए कि अपने शौहर को बोले, आई मेरे शौहर 2 टाइम आप खाना खिलाइए, लेकिन हलाल रोजी खिलाइए, हराम रोजी ना खिलाइए। अगर आप सलफ सालेहीन की औरतों को पढ़ेंगे तो सलफ सालेहीन की औरतें अपने अपने शौहरों को, अपने अपने भाइयों को, अपने अपने बेटों को जब काम करने के लिए जाया करते थे तो बाकायदा ये ज़रूर कहा करती थी कि आप काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप काम ज़रूर करेंगे, लेकिन रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, हराम रोज़ी नहीं कमाएंगे। आज की औरतें बस आना चाहिए माल, हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से आए। मेरे भाइयों, ये औरतों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि ये शौहर को भी दीनदार बनाए और अपने उस बच्चे को भी दीनदार बनाए। घर का माहौल, आपको माहौल कौन बनाएगा? आपको माहौल बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके घर का माहौल बनाने के लिए नहीं आएगा। ये औरतों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, माँ का बहुत बड़ा किरदार है। आप तसव्वुर करो, कोई फोन किया, कभी कभी ऐसा होता बच्चे ही को दे देता, बोल दी कि माँ नहीं है बाथरूम में, यहाँ है वहाँ है। अब बच्चा झूठ बोल दिया। अब तसव्वुर करो उसका असर कितना बड़ा होगा। आगे चल करके वो झूठ ही तो बोलेगा। अरे कहाँ गया था? कॉलेज पढ़ने गया था ना? हाँ कॉलेज पढ़ने के लिए गया था, पता चला ये किसी लड़की के साथ इश्क लड़ा रहा था। झूठ बोलना तो तुमने सिखलाया। अब्दुल कादिर जिलानी का नाम आपने सुना होगा, इतने बड़े इमाम, आपने उनका भी नाम सुना होगा जिनको पीराने पीर बोला जाता है। अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ने के लिए बगदाद निकल रहे हैं। उनकी माँ ने उनके कपड़े में 40 अशरफियाँ सिल करके दे दी और बताया बच्चे झूठ मत बोलना, मजबूरन ज़रूरत के वक्त ये पैसा, ये दिनार, ये अशरफियाँ तुम्हें काम आएगा, इस वजह से इसको लेकर के तुम चले जाओ। काफले के साथ अब्दुल कादिर जिलानी जा रहे हैं। काफले को घेर लिया गया, डाकुओं ने घेर लिया, और जैसी काफले ने घेरा सबका सामान छीन लिया। इस बच्चे का भी सामान उमान चेक किया, कुछ नहीं मिला। आखिरकार एक डाकू बोलता, बच्चा ये बता क्या तेरे पास कुछ सामान है कि नहीं? बच्चा बोलता, हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ मौजूद है। एक छोटा सा बच्चा 10-12 साल का बोल आज देखिए ये सच्चाई हमारे अंदर है। माँ को तो सच नहीं बताता है, बाप को सच नहीं बताता है। बेटा ठीक ठाक मामला चल रहा है ना, पढ़ाई ठीक हो रही ना, मोबाइल का इस्तेमाल ठीक ठाक कर? हाँ अम्मी। बाद में पता चला पूरी रात भर ये जागता है और चट करता है, रात भर ये बातें करता है। और माँ जब पूछेगी क्या कर रहा था बेटा? कुछ नहीं, तैयारी कर रहा था। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ, मोबाइल दे करके सारे बच्चों को ऐसे बिगाड़ा, पढ़ने वाले बच्चे ऐसे बिगड़े कि पढ़ने के लिए अगर आप कह दीजिए तो लगेगा आपको ज़बह कर देगा। सारे बच्चे बिगड़ गए लगभग। तो इस मोबाइल का इस्तेमाल करना माँ बाप ने नहीं सिखाया और माँ ने नहीं बताया, मेरे बेटे अकेले में हो तब भी अल्लाह देख रहा है। अगर ये बताई होती तो बच्चे नहीं बिगड़ते। अल्लाह का मकाम नहीं बताया गया। वो बच्चा कहता है कि हाँ मेरी माँ ने मुझे 40 अशरफियाँ दी है और सिल करके यहाँ पे
رکھ دیا. دیکھیے چیک کرایا, ارے 40 اشرفیاں لے کر کے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گیا اور کہا ان کے پاس 40 اشرفیاں موجود ہے, اگر یہ بچہ نہیں بتاتا تو ہم ان 40 اشرفیوں کو نہیں پاتے. ڈاکوؤں کا سردار دیکھ کر کے حیران اور پوچھتا ہے آئے بچے تم نے سچ کیوں بولا؟ وہ کہنے لگا میری ماں نے بولا ہے. آئے میرے بیٹے جھوٹ مت بولنا, کیونکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. کبھی بھی بولنا سچ بولنا, اس وجہ سے میں نے سچ بولا. سچ بولنا اللہ کو پسند ہے, جھوٹ بولنا اللہ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے. وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی بات مانتا ہے, اللہ کی بات مانتا ہے, اور ہم اتنے بڑے ہو گئے لیکن ہم نے اللہ کی نافرمانی کی, ہم نے اللہ کی بات نہ مانی. اسی وقت ان ڈاکوؤں نے توبہ کر لیا اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. میرے بھائیو تصور کرو, یہ بچے کو سچ بولنا کس نے سکھایا؟ ماں نے سکھایا. آج کل دیکھیے کوئی آدمی آ گیا پیسہ مانگنے کے لیے آ گیا تو باپ ہی بھیج دیتا بیٹے کو, جاؤ بول. امی بھیج دیتے جا بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے بچہ باہر نکلتا ہے اور جا کر کے بول دیتا امی بولیے کہ بول دو ابو گھر پہ نہیں. بچہ تو سچا ہوتا ہے. یہ حال ہے میرے بھائیوں. بچوں کی تربیت میں ماں کا سب سے بڑا رول ہونا چاہیے, اور سب سے بڑا رول ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے, اور اسلام یہ کہتا ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ, ایک عورت کے اوپر شوہر کے گھر کی ذمہ داری اور شوہر کے بچوں کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. آج اگر جو ماحول ہے لڑکیوں کے اندر, عورتوں کے اندر جو ماحول ہے, آپ کی سجوئی چاہے بنارس چاہے ہندوستان کو آپ اٹھائیے, پوری دنیا کو آپ لے لیجئے, جو بچے بگڑ رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, ڈکیتی کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, میرے بھائیوں ان بچوں کو بگاڑنے میں سب سے بڑا رول اگر ہے تو ماں کا ہے. ان بچوں کو شراب پینے کے لیے کس نے بولا؟ کیونکہ آپ نے کبھی بچے کے اوپر غور نہ کیا, بچے کے اوپر کبھی دھیان نہ دیا. میرا بچہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے, میری بیٹی کس کے ساتھ رہ رہی ہے, کبھی آپ نے اس کے بارے میں جانا ہی نہیں. کون ہے؟ دوست ہے امی. کون ہے بیٹا؟ سہیلی ہے. کہاں پتا اس سہیلی کا کنیکشن کہاں کہاں ہے, کہیں وہ سہیلی اس کے لیے سہیلا تو نہ دے دے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں آدمی کو اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھیے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے. المرء علی دین خلیلی فلینظر, آپ یہ دیکھیے کہ اس کا دوست کون ہے. اب آپ کا بچہ دوست کے ساتھ آتا ہے, اس بچے کو آپ دیکھیے جس کے ساتھ وہ آتا ہے اس کا لچھن کیسا ہے, اس کا طور طریقہ کیسا ہے, اس کے بات کرنے کا انداز کیسا ہے, دینی تعلیم اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو فوراً آپ بچے کو منع کر دیجئے, اے میرے بیٹے تم اس کے ساتھ مت رہنا. اپنی بیٹی کو بھی منع کر دو, بیٹی اس کو سہیلی مت بنانا. حضرت ابوبکر صدیق کو اگر یہ صدیق کا لقب ملا, حضرت ابوبکر کے اندر اتنی اچھائی آئی تو ان کا دوست جناب محمد رسول اللہ کے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے. ساتھی اچھا تو آدمی بھی اچھا ہوا. میرے پیارے ساتھیوں, اسی وجہ سے ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرا بچہ کس کے ساتھ رہتا ہے, میری بیٹی کس کے ساتھ رہتی ہے, میری بہن کس کے ساتھ رہتی ہے. اگر اس کے بچے غلط بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے تو پھر ماں کو ایکشن لینا چاہیے اور ڈانٹنا بھی چاہیے, لیکن بد دعا نہیں دینی چاہیے, دعا ہی کا جملہ کرنا چاہیے. آپ دیکھیے عبد الرحمن السدیس کو دیکھیے, شیخ عبد الرحمن السدیس, ماں غصے میں بول دیا جا گھر سے نکل, بڑی بدماشی تو کرتا, بھاگ یہاں سے, اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے. غصے میں بھی ماں اگر کہہ رہی ہے غصے میں تو دعا دے رہی ہے, دعا دے رہی ہے, بد دعا نہیں.
ماں کہہ رہی ہے جا تجھے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا امام بنائے. میرے بھائیوں ماں کا یہ جملہ شاید کہ قبولیت کا وقت تھا. اللہ نے ان کی آواز کو سن لیا, ان کی جملے کو ایکسپٹ کر لیا. عبد الرحمن السدیس کی آواز آج بھی ہم اور آپ سنتے ہیں. اگر آپ ابھی عمرہ کرنے کے لیے جائیں, خانہ کعبہ میں جائیں, مہینے میں 15-20 دن میں ایک آدھ دو نماز میں آپ کو ان کی آواز ضرور سنائی دے گی. خاص حرمین کے وہ خاص امام اور مفتی بنا, خاص امام ہے وہ, مکہ کے بھی اور مدینہ کے دونوں جگہ. میرے بھائیوں کبھی یہاں امامت کرا رہے ہیں, کبھی وہاں, اور کئی سالوں سے 25-30-40 سال سے لگ بھگ میرے بھائیوں خانہ کعبہ کے امام. ماں کی ایک دعا نے اللہ تعالیٰ نے اس بچوں کو یہ مقام دے دیا. آج ہمارے یہاں بچہ مولانا بن کر کے کیا کرے گا؟ اللہ پر توکل ہی نہیں ہے عورتوں کو. میرا بچہ وہ ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر ہم یہ نہیں کہتے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر مت بنائیے. اگر 3 بچے ہیں تو دینی تعلیم دینے کے بعد آپ بچے کو بانٹ دیجئے. اس دین کو کون سنبھالے گا اگر یہی رویہ سب کے اندر رہا کہ میرا بچہ یہاں کمائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, مولانا نہیں بنے گا, حافظ نہیں بنے گا, تو میرے بھائیو آنے والا وقت میں کوئی امامت کرنے والا بھی نہیں ملے گا. ماں کا کردار بہت بڑا ہے, رول بہت بڑا ہے. اس وجہ سے ماں کو چاہیے, ذمہ داریوں کو چاہیے, ذمہ داران جو ماں ہے خاص کر کے ان کو چاہیے کہ بیٹیوں کو دیندار بنائے اور بیٹوں کو دیندار بنائے. ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے اور یہ بچے فیوچر ہیں, مستقبل ہے. اللہ کی قسم ان کو سدھارنا اور ہماری ذمہ داری کہ اللہ کے یہاں ہم سب کو جواب دینا پڑے گا. ماں کا کردار اب بہت بڑا ہے. اب ماں کو چاہیے کہ اس کو کیسے سدھارا جائے, نرمی کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ. اس کو اللہ کے بارے میں بتاؤ, رسول کے بارے میں بتاؤ, جنت اور جہنم کے بارے میں بتاؤ. جس طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں, جس طریقے سے مریم علیہ السلام اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں, جس طریقے سے دیگر عورتوں نے اپنے اپنے بچوں کو سمجھایا اور امام بن گئے. امام شافعی کی ماں نے امام شافعی کو اتنے بڑا امام بنا دیا. میرے بھائیوں ان کے والد کا بھی انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا, لیکن ماں اپنے بچے کو عالم دین بنانے کے لیے مکہ لے کر کے چلی گئی, علماء کے بیچ میں اس کو رکھ دیا. اتنے بڑے امام, امام شافعی اتنے بڑے امام وہ بن گئے. ماں نے کوشش کی, دعا مانگی اور اس بچے کے لیے ساری مصیبتیں برداشت کی. آج اس کی ماں کا نام کوئی نہیں جانتا, لیکن امام شافعی کو پوری دنیا جان رہی ہے. سوچئے میرے بھائیوں, ذرا اور آگے بڑھیے. اسی طریقے سے آپ امام احمد ابن حنبل کو دیکھیے, آپ اسی طریقے سے اور دیگر امام کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ماں کا کردار بہت بڑا رہا ہے. میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج عورتوں نے اپنی ذمہ داری بھلا دی ہے اور عورتوں نے اپنی ذمہ داری ختم کر دی ہے. بس ان کو پیسہ ملنا چاہیے. آج دوپہر میں یہ بن رہا ہے, شام میں یہ بنے گا, موبائل میں ریچارج نہیں ہے, کپڑے کے لیے شاپنگ کے لیے نکل رہی ہے, اور بس سیریل اور ریل اور وہی میں ٹائم برباد کر دیتی ہے. بچے کو ٹائم نہیں دیتی ہے. بچے کے ساتھ ٹائم خرچ کیجیے. آپ بچہ کو غلط دیکھیے, فوراً ٹوکیے. ذرا آپ غلط کام کرتے ہوئے دیکھیے تو ٹوکیے کہ بیٹا یہ کام مت کرو. اگر آپ کی بیٹی بے پردہ ہو کر کے گھوم رہی ہے, باہر جا رہی ہے, زیادہ آئینے کے سامنے سج رہی ہے, دھج رہی ہے, ہاں زیادہ سنور رہی ہے, تو اس کو بولو میری بیٹی یہ شیشے آئینے کے سامنے زیادہ تم خوبصورت جو بننے کی کوشش کر رہی ہو, اپنے کردار اپنے سیرت کو اچھا کرنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا,
تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے گھر کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ اپنے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے، آئے میرے بیٹے اپنا عمل اچھا کر لے، آئے میرے بیٹے اپنے اخلاق اچھا کر لے، آئے میرے بیٹے اپنا دل اچھا کر لے، اس دل کے اندر اللہ کی محبت ڈال لے، اللہ کے پر توکل تو کر لے۔ ماں جب یہ ساری ذمہ داری نبھائے گی تو بچہ سدھر جائے گا، اور یہی بچہ معاشرے کو سنبھال سکتا ہے۔ یہ بچے جو آگے بڑھ رہے ہیں یہ جوان بنیں گے اور یہی معاشرے کو بنائیں گے یا بگاڑیں گے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے، اور صلاح الدین ایوبی نے کبھی کہا تھا اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس قوم کے جوانوں کو بگاڑو، ختم کر دو اس کے جوانوں کو، ان کو بے حیا بنا دو۔ اور نوجوان بے حیا کب ہوں گے؟ اس کے اندر یہ ساری چیزیں کب آئیں گی؟ جب ان کے پاس دین نہیں ہوگا، شریعت نہیں ہوگی، جب ان کے پاس جانکاری نہیں، تعلیم نہیں۔ میرے بھائیو، جب بچے کو معلوم ہو کہ اکیلے میں بند کمرے میں موبائل سے غلط چیز دیکھ رہا ہوں تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر اس کو یہ معلوم ہو، احساس ہو، اور ماں نے یہ سکھایا ہو، باپ نے یہ سکھایا ہو، تو میرے بھائیو موبائل غلط استعمال کرنے سے دو چار بار تو وہ ضرور سوچے گا۔ اب تصور کیجئے میرے بھائیو، آج بچہ پیدا ہوا اور بچے کے بعد اس کی فرمائشیں پوری کرتی چلے گئے، جو بچہ کہہ رہا ہے سب کچھ دیتا چلا جا رہا ہے، یہ نہیں جان رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہاں اینڈرائڈ موبائل چاہیے، لا کر کے دے دیا، موبائل دے دیا اس کو چپ کرانے کے لیے۔ نہیں کہا جاتا ہے بچے کو موبائل دے دو تو رونا بند، اور بڑوں کو موبائل دے دو تو سونا بند۔ آج یہی حال ہے، بچوں کو موبائل دے دیا، اب وہ بچہ موبائل دیکھتا ہے، اب نیٹ تو فری ہے نا، 5G چل رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جوان لڑکیوں کو بھی دیکھ رہا، گندی گندی چیزوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ ایک لڑکی بھی جنس والے اور ٹی شرٹ والی کو بھی ناچتے ہوئے دیکھ رہی ہے، ایک لڑکی دیکھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اثر کیا ہوگا آپ اندازہ لگاؤ۔ نہ مولویوں کی تقریریں اثر کرے گی، نہ قرآن کی آیتیں ان کو سمجھ میں آئے گی، کیونکہ آپ نے اس بچے کے ہاتھ میں انگارہ دے دیا ہے، آگ دے دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب اس کے دل و دماغ کے اندر وہ ساری چیزیں بیٹھ رہی ہیں، کیونکہ آپ نے اس موبائل کو اس کو دے کر کے وہ موبائل ہی اس کو چلا رہا ہے۔ آج آدمی موبائل کو نہیں چلاتا بلکہ موبائل ہی آدمی کو چلا رہا ہے، اور اس کا انجام بہت برا ہے۔ نوجوانوں کو دیکھیے 12-12 1-1 بجے رات تک پتہ نہیں کون کون سے گیم کھیلتے رہتے ہیں، آن لائن گیم، اور اس میں پیسہ جیتنے والا بھی گیم ہے۔ اس میں مولانا فلاں آدمی نے اتنا لاکھ روپیہ جیت لیا، اب اس کے چکر میں یہ بھی لگا ہوا ہے۔ بعض لڑکوں کے بارے میں پتا چلا گیم کے چکر میں پاگل ہو گیا اور پاگل خانے میں بھرتی ہے۔ بعض کے بارے میں پتا چلا کہ جب اس کے ماں باپ نے، اب کیونکہ لت لگ گئی ہے گیم کھیلنے کی اور پیسہ لگا لگا کر کے، بعض کے بارے میں یہ بھی علم ہوا کہ اس کی ماں نے اس کو پیسہ نہیں دیا تو ماں کی گردن پہ چھری چلا دی۔ میرے بھائیوں، آپ نے یہ کام کیا ہے، اسی وجہ سے وہ حدیث کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب قرآن کی وہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہتا اے مومنوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے پریوار کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ کے پریوار میں سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں محبوب آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی ہے۔ اپنے بچے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر آپ کا بیٹا بیمار پڑ جائے تو میرے بھائیوں، اور بیٹے کے کڈنی خراب ہو جائے تو
बाप कहता, माँ कहती है मेरी किडनी दे दो लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। दुनिया के लिए इतने फिक्रमंद हो, दुनिया में अपने बच्चे को खुशहाल देखना चाहते हो, तो मरने के बाद अपने बच्चों को खुशहाल क्यों नहीं देखना चाहते हो? क्योंकि वो जिंदगी तो बाकी रहने वाली जिंदगी है और ये जिंदगी चंद साल जिंदगी है। इस जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके लिए आजमाइश के लिए बनाया है। इस जिंदगी को अल्लाह ने हमारे लिए आजमाइश का जरिया, आजमाइश के लिए बनाया है। अब जो माँ बाप और खास करके माँ, क्यों? क्योंकि माँ घर में रहती है और शौहर कमाने के लिए बाहर गया हुआ है। अब वो तो कमा करके आपको दे रहा है, उनको आप सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन आप बच्चे के लिए सारी फरमाइश भी पूरी करवा रहे हैं। यहीं से कॉल कर दिया, रुक क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, कॉल किया, वीडियो कॉल, देखिए ना आपका बच्चा ये मांग रहा है, भेजिए पैसा। अब बाप है, दूर से मोहब्बत इतनी है कि चलो बेटा कह दिया पैसा डाल दे। कभी आपने बताया, आई औरतों, कभी आपने अपने शौहर को ये बतलाया कि आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, इस बेटे की कोई भी फरमाइश पूरी न की जाए। आपकी बेटी पर्दा नहीं करती है, इस बेटी की कोई फरमाइश पूरी न की जाए। अगर माँ सख्ती से अगर ये काम करे तो मेरे भाइयों मुझे यकीन है कि बच्चों के अंदर जो बिगाड़ हो रहा है इंशाअल्लाह वो बिगाड़ नहीं होगा और बच्चों के अंदर सुधार होना शुरू हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि माँ, औरत ने अपनी जिम्मेदारी को सुधार ली। बस एक औरत एक नस्ल बना भी सकती है और एक औरत एक नस्ल बिगाड़ भी सकती है, पूरी नस्ल तबाह कर सकती है। एक औरत अगर चाह ले तो माहौल ख़राब कर सकती है और चाह ले पूरे माहौल को वो बना सकती है। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है मौजूदा हालात में, और जिस तरीके से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, नौजवान और बच्चे शराब के आदी हो रहे हैं, जुए के आदी हो रहे हैं और ज़िना के आदी हो रहे हैं। आज 8-8, 10-10, 12 साल का बच्चा इश्क लड़ा रहा है, एक नहीं, दो नहीं, 4 गर्लफ्रेंड, 10 गर्लफ्रेंड रखा हुआ है। मेरे प्यारे साथी, उसको बचाइए, उसको बताइए और माँ बताए कि अल्लाह के यहाँ तुझे जवाब देना पड़ेगा। इस ज़िंदगी को बर्बाद मत कर लो। जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन की तरबियत की, जिस तरीके से सहाबियात ने अपने अपने बच्चों को तरबियत की, उसी तरीके से आज के दौर में औरत को चाहिए कि अपने बच्चों को तरबियत करे, टाइम से उसको मदरसा भेजे, मकतब भेजे, आलिम उलमा से अपने बच्चों को सिखलाए और मोबाइल भी दे तो उन बच्चों को वही दे, कुरान की आयतें सुनवाइए और इसी तरीके से तकरीरें आप सुनवा सकते हैं, दुआएं सुनवा सकते हैं, आप ये सारा काम कर सकते हैं। पहले की औरतें अपने बच्चों को अगर दूध पिलाया भी करती थी तो वज़ू करके दूध पिलाती थी कि मेरा बच्चा दीनदार हो जाए। आज की औरतें मेरे भाइयों दूध छोड़िए किस हालत में पिलाती है, गौर करिए, खाना भी बना रही है, बिस्मिल्लाह नहीं कह रही है। अब तसव्वुर करो, अब ये हालतें हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम ना लिया जाए, जिसका चीज़ में अल्लाह का नाम ना लिया जाए, उसके अंदर शैतान शामिल हो जाता है। हालतें ऐसी हो चुकी हैं कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे ख़त्म करूं। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि बच्चे जो बिगड़ रहे हैं इसमें हम सब का रोल है। ज़्यादा रोल यहाँ पे औरतों का है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है। 2 महीना आप दूध पिलाते हैं, 5 साल तक आपके पास बच्चा रहता है, 7 साल के बाद बच्चा फिर आगे बढ़ता है, आगे निकलता है। ये 7 साल जिंदगी जो आप ही मदरसा बने हुए हैं, अगर आप ठीक नहीं होंगे तो बच्चा ठीक नहीं हो सकता है। मेरे भाई, माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये समझना पड़ेगा। और अगर आपने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई तो याद रखिए, मरना तो आपको भी है, मरना हमें भी है, मरना सबको है। अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। कहीं ये बच्चा आपके खिलाफ, कहीं ये बेटी आपके खिलाफ खड़ी हो जाए और अल्लाह के यहाँ कहे अल्लाह ये मेरी माँ है, आय अल्लाह अगर इसने मुझे सही तरबियत दी होती, आय अल्लाह अगर इसने इस्लाम मुझे सिखाया होता, आय अल्लाह इसने मुझे तौहीद अगर बतलाया हुआ होता, आय अल्लाह अगर इसने शरीयत सिखा दिया होता, तो आय अल्लाह मैं भी इस्लाम के ऊपर अमल करता, मैं भी इस्लाम के
پر عمل کرتی. اے اللہ اگر میں جہنم میں جا رہی ہوں تو اے اللہ میری ماں جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ اے اللہ میرا جانا اگر فرض جہنم میں جانا اگر میں قصوروار ہوں تو میری ماں کا اس میں بڑا کردار ہے, اس وجہ سے میری ماں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو. میرے پیارے ساتھیوں, ماں کی ذمہ داری بنتی ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے عورتوں اور سجوئی کی عورتوں, اپنی ذمہ داری کو سمجھو. صبح کے وقت اٹھو, آپ نماز پڑھو, بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ, بیٹیوں کو بھی نماز پڑھاؤ, اور ظہر اثر مغرب عشاء نماز کی پابندی کرو. یہ قرآن جو طاقوں میں سجا دیا گیا ہے, صرف رمضان میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اس قرآن کو کنٹینیو روزانہ پڑھنے پڑھانے کا ماحول اپنے یہاں پیدا کرو, سچائی کا ماحول پیدا کرو. اس غلط کام کو اور موبائل کا غلط استعمال اپنے گھر کے اندر بند کرو, خود بند کرو اور اپنے بچوں سے بھی بند کرواؤ. یہ ضرورت اس بات کی ہے, اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اگر یہ احساس ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ بہت کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اتنا احساس ہو جائے کہ مجھے اپنے بچے کے بارے میں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. اس کی کمائی کے بارے میں آپ بہت کچھ پوچھتے ہیں, بیٹا اتنا کما رہا ہے, بیٹا یہ کر رہا ہے, بیٹا وہ. کبھی آپ نے اس بیٹے سے پوچھا نماز تو کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ میرے بھائیوں, اگر آپ مر جائیں, سنیے عورت تو آپ ذرا غور سے سنیں, اگر آپ کا انتقال ہو جائے اور مرنے کے بعد اگر آپ کا بیٹا غلط کرے تب بھی آپ کو گناہ ملے گا, آپ کی بیٹی غلط کرے تب بھی آپ کو گناہ ملے گا. لیکن اگر آپ کا بچہ صحیح کام کرے, نیک کام کرے, نماز ادا کرے, آپ کے لیے دعا کرے, تو آپ کا یہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. نیک اولاد ہو تو مرنے کے بعد بھی یہ اولاد آپ کے لیے دعائیں مانگیں گی, اور اگر نیک نہیں تو اچھا ہوا چلی گئی, بڑی پریشان کرتی. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی, اللہ ان باتوں کے پر ہم جمی مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ جن کے اندر کوتاہیاں اور کمیاں ہیں, جو عورتیں اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی ہے, اللہ ان کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرما. ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں, ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے, سب کی ذمہ داری ہے لیکن سب کی الگ الگ ذمہ داری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ حلال کمائی کما کر کے دے, ماں کی ذمہ داری ہے اس کمائی کا صحیح استعمال کرے, بچوں کو صحیح تربیت دے. یہ چند اہم باتیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. رب العالمین جو مر چکے اللہ انہیں کر جنت نصیب عطا فرما. اللہ ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ, اسلام کے اوپر زندہ رکھ, جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. آمین. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.